أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جب انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے اس میں سے کئی ایسے امام بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پچھلے ہفتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر خیر ہوا تھا. آج ان کے تقریباً 12 یا 13 سال بعد پیدا ہونے والے دوسرے امام، جسے امام دار الہجرت کہا جاتا ہے، حضرت مالک ابن انس رحمہ اللہ کا کچھ بیان ہوگا. ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ائمہ، ان کے فضائل، ان کی خوبیاں اور ان کے مناقب، ان کے حالات اور ان میں پوشیدہ عبرتیں اس کثرت سے ہیں کہ انہیں ایک دو یا چند مجلسوں میں بیان کرنا مشکل ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دوں کہ آج جس نیک سیرت اور نیک صورت عالم اور امام کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، ان کا تذکرہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب سیر و اعلام النبلاء کے اندر جب کیا ہے تو اس کے اندر ان کے تذکرے میں بہت اختصار سے کام لیا تو تقریباً 100 صفحہ نقل کیا ہے. 100 صفحے پر ان کا تذکرہ کیا ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر امام مالک رحمہ اللہ، اسی طریقے سے ان سے پہلے جن کا ذکر ہوا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یا اگلی مجلس اور اس کے بعد والی مجلس میں جن ائمہ کا ذکر ہوگا، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا تذکرہ صرف ایک مجلس کے اندر پورا نہیں بیان کیا جا سکتا. صرف مقصد کیا ہے؟ اشارہ کرنا ہے. ان کی زندگی سے متعلق چند پہلو اور زندگی سے متعلق چند نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں کہ انہی پر قیاس کر کے ان کی پوری زندگی یا ان کے زمانے میں اور دوسرے جو عالم تھے، ان کے اساتذہ یا ان کے شاگردوں کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے کس قدر ہونہار، جانباز اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے اہل علم کو جنا ہے کہ ان کی مثال دنیا کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے. اگر آپ اسے اپنی عام زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ایک پتیلی میں چاول ڈالتا ہے پکنے کے لیے، یا بڑی پتیلی میں گوشت کی بوٹیاں ڈالتا ہے. چاول کی تعداد اس میں کتنی ہوتی ہوگی؟ ظاہر بات سینکڑوں اور ہزاروں ہوتی ہوگی. لیکن آدمی صرف ایک چاول نکال کر کے دیکھتا ہے، اگر وہ پکا ہے تو پوری پتیلی، پوری ہانڈی کے اوپر حکم لگا دیتا ہے کہ وہ تیار ہو چکی ہے. تو اب اسی طریقے سے ایک مجلس میں چند باتیں ان ائمہ سے متعلق صرف اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مجھ جیسا چھوٹا آدمی، مجھ جیسا معمولی پڑھا لکھا آدمی، مجھ جیسا معمولی علم رکھنے والا آدمی، اور پھر ایک ہی مجلس کے اندر اگر اتنے بڑے امام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے تو ان کی پوری زندگی کیسے بیان کر سکتا ہے. لیکن اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قدر عظیم علم رکھنے والا، تقوی والا، اخلاص والا عالم ہوگا کہ اس سے متعلق یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو ہم آتے ہیں امام مالک ابن انس رحمہ اللہ سے متعلق. امام مالک ابن انس رحمہ اللہ
کا زمانہ خلفائے بنو عباسیہ اور خلفائے بنو امیہ کا دور ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے خلفائے بنو امیہ کا ارتقاء بھی دیکھا اور زوال بھی دیکھا، اور اس کے بعد خلفائے بنو عباسیہ کی ابتدا اور ان کا عروج بھی دیکھا۔ امام مالک رحمہ اللہ سن 92 یا 93 ہجری میں اسی سال پیدا ہوئے جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا عصر پیدائش خلفائے بنو امیہ کے سب سے ہونہار، بلکہ جسے خلفائے بنو امیہ کا گولڈن پیریڈ یا عہد زرعی کہنا چاہیے، یعنی ولید ابن عبد الملک رحمہ اللہ کے زمانے میں ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ زمانہ ہے جسے خیر القرون کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ اگرچہ بعد دو ایک ان صحابہ کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے جو ابھی اس دنیا میں موجود تھے، لیکن آپ کی ملاقات کسی صحابی سے نہیں ہے، اسی لیے آپ تابعی نہیں بلکہ تبع تابعی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے سے متعلق فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے بعد لوگوں کا ہوگا یعنی صحابہ کرام کا، اس کے بعد وہ زمانہ جو تابعین کا زمانہ ہوگا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے تابعین کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور خود آپ تبع تابعی ہیں، تبع تابعین کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ آپ رضی اللہ آپ رحمہ اللہ خلفائے بنو امیہ کے ولید ابن عبد الملک کا زمانہ، سلیمان ابن عبد الملک کا زمانہ، عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کا زمانہ، اور اس کے بعد ہشام ابن عبد الملک، یزید ابن عبد الملک، ولید ابن یزید اور مروان الحمار کا زمانہ پایا۔ اس کے بعد خلفائے بنو عباسیہ میں آپ رحمہ اللہ نے خلفائے بنو عباسیہ کے ابو جعفر المنصور نہیں ابو العباس الصفاح، ابو جعفر المنصور، مہدی، ہادی اور ہارون رشید کا بھی زمانہ آپ نے دیکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہارون اور مامون رشید کا وہ زمانہ تھا جو خلفائے بنو عباسیہ کا عہد زرعی یا اسے گولڈن پیریڈ کہنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہ یا آپ رحمہ اللہ کی پیدائش ولید بن عبد الملک کے زمانے میں بعض روایات کے مطابق ذی المروہ کے اندر ہوئی۔ ذی المروہ یہ وادی علا جسے آج وادی علا کا نام دیا جاتا ہے، آپ رضی اللہ عنہ وہاں پیدا ہوئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ کا خاندان یمن سے تعلق رکھتا تھا اور یمن کا ایک مشہور خاندان ذی الاسبح تھا جو کسی وقت میں یمن کا حاکم اور یمن کی باغڈور ان کے ہاتھ میں رہ چکی ہے صنعاء کے اندر، وہ ان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے دادا یا پردادا ابو عامر الاسبحی کے بارے میں آتا ہے بعض روایات کے مطابق کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور غزوہ بدر اور احد کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ اگرچہ بعض دوسرے سیرت نگاروں نے اسے قبول نہیں کیا ہے، البتہ بعض سیرت نگار اسے کہتے ہیں، لیکن جہاں تک آپ کے دادا کا تعلق ہے مالک ابن ابی عامر، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کبار تابعین میں سے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے کبار صحابہ سے آپ نے علم حاصل کیا،
اور انہیں یہ فخر حاصل ہے کہ کتب ستہ کے اندر ان کی حدیثیں ان کی روایات موجود ہے۔ مالک بن ابی عامر ان بڑے بہادر اور جانباز تابعین میں سے تھے کہ جس وقت بلوائیوں اور فتنہ پرداز لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین خلیفۃ المسلمین، امت کے اندر سب سے باحیا اور امت کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو حضرت مالک ابن ابی عامر رحمہ اللہ ان جانباز 4 بہادروں میں تھے جنہوں نے فتنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جان کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر کے رات میں لے جا کر کے انہیں بقیع کے اندر دفن کیا ہے۔ حضرت مالک ابن ابی عامر ان کے بیٹے انس ہیں جو حضرت مالک ابن انس رضی اللہ رحمہ اللہ کے والد ہیں۔ حضرت انس ابن مالک یعنی حضرت مالک ابن انس کے والد، ان کے بارے میں کوئی تفصیل مروی نہیں ہے کہ انہوں نے علم حاصل کیا، اس لیے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ آپ کے چچا میں 2-3 چچا ایسے ہیں جو حدیث کے راوی اور حدیث کے عالم رہے ہیں، انہی میں سے ایک مشہور چچا جو کتب ستہ کے راویوں میں سے ہیں ابو سہیل، جن کا نام نافع بن مالک ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں اور تابعین کے درمیانی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ انس بن مالک حضرت مالک ابن انس رحمہ اللہ کا خاندان ہے۔ مالک ابن انس رحمہ اللہ چونکہ مکمل طور پر عربی نسل تھے، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انہیں باطنی خوبیوں اور باطنی خوبصورتی سے نوازا تھا، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک عالم کو ظاہری خوبی اور ظاہری خوبصورتی سے نوازا تھا۔ ایک عالم ان کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ دراز قامت تھے، آپ کا رنگ سفید تھا، آپ اچھے جسم والے تھے، کشادہ چشم، خوبصورت بلند بینی تھی، آپ کی نورانی پیشانی پر بال کم تھے۔ ایسے شخص کو عرب میں اصلع بولتے ہیں، یعنی جن کے پیشانی کے بال سامنے نہ ہو بلکہ زیادہ دور تک چلے گئے ہوں، جس طرح عام طور پر بعض سودانیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں چدلہ کہتے ہیں، لیکن چدلہ ہماری زبان میں عام طور پر اسے کہتے ہیں کہ جس کے سر کے بال ختم ہو گئے ہوں، رہے ہوں پہلے سے لیکن ختم ہو گئے ہوں۔ البتہ اصل عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پیشانی کے بال دور تک نہ ہوں، یعنی آدھے سر تک اور اس کے بعد بھی اس کے پیشانی کے اوپر بال نہ آئے ہوں، اسے اصلع کہتے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اصلع تھے، جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اگرچہ آپ نے 90 سال کی عمر پائی تھی، لیکن اس کے باوجود بڑھاپے کو پہنچنے کے باوجود آپ کا چہرہ نورانی، آپ کے بال چمکتے تھے، آپ نے کبھی خضاب استعمال نہیں کیا۔ جیسے آپ خوبصورت تھے ویسے ہی خوش لباس بھی تھے اور خوشبو وغیرہ کا بھی استعمال کثرت سے لاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس امر کو بہت ناپسند جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی نعمت عطا فرما دے تو اس پر وہ اپنی نعمت کو ظاہر نہ ہو، کیونکہ کتمان نعمت کفران نعمت میں داخل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پگڑی کا شملہ بھی باندھا کرتے تھے اور بغیر ضرورت کے سرما نہ لگاتے، اور جب لگاتے تو باہر نہ نکلتے۔ اگر آپ امام رحمہ اللہ کی اس حالت کے اوپر ایک نظر کریں تو امام حمام رحمہ اللہ کو اللہ نے خداداد خوبصورتی اور خوش لباسی عطا کی تھی۔ آپ کی آنکھیں شرمیلی اور سرمگی تھیں، آنکھ پر تو آپ کے بیان بالا کی تصدیق میں کوئی تردد نہیں رہے گا اور واضح ہو جائے گا کہ آپ طبعی طور پر کیسے باحیا تھے۔ آپ کی انگوٹھی پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھا ہوا تھا۔ آپ جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ پچھلے علماء جو تھے وہ مہر لگانے کے لیے عمومی طور پر کیا استعمال کرتے تھے؟ انگوٹھی استعمال کرتے تھے۔ تو ان میں سے کوئی اپنی انگوٹھی کے اوپر اپنا نام لکھتا تھا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اس طریقے سے دوسرے جو علماء تھے یا صحابہ کرام تھے وہ بھی انگوٹھی جو پہنا کرتے تھے تو ان کی انگوٹھی پر کچھ لکھا رہا کرتا تھا، کوئی حسبنا اللہ، کوئی حسبی اللہ، کوئی
لا الہ یعنی اس قسم لا الہ الا اللہ اس قسم کے الفاظ نوٹ کیا کرتے تھے، جس کی تفصیل امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الخواتیم کے اندر تفصیل سے لکھا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کی انگوٹھی پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل لکھا ہوا تھا، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ کسی نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مفلس بندوں کی شان میں بیان فرماتا ہے کہ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پس میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون ہمیشہ میرے سامنے رہے اور میرے دل میں نقش ہو جائے کہ میں ہر وقت یہ الفاظ دہرایا کروں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طریقے سے آپ کے دروازے کے پر ما شاء اللہ لکھا ہوا تھا، دروازے پر ما شاء اللہ لکھا ہوا تھا۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک معزز دولت مند کی نسبت حکایتاً فرماتا ہے کہ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جب تو اپنے باغ میں داخل ہو تو تم نے کیوں نہ کہا کہ ما شاء اللہ، یعنی جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں داخل ہوتے وقت ما شاء اللہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اور میرا باغ میرا گھر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوں تو مجھے یہ مضمون یاد آ جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمام عمر کبھی کسی نادان اور بے عقل کو اپنا ہمنشین نہیں بنایا۔ ساتھیوں یہ باعث عبرت ہے، اس لیے کہ آدمی جس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی قسم کے لوگوں کے اطوار، عادات اور اخلاق کو انسان سیکھے گا۔ انسان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کے اطوار اور عادات سیکھے گا، انسان گنواروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گنواروں جیسے عادات اور اطوار سیکھے گا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی ناعقل اور بیوقوف کے پاس نہیں بیٹھا۔ آپ لوگوں کے روبرو کھایا پیا نہ کرتے تھے بلکہ خلوت میں ہو کر کے یہ سب کام کرتے تھے۔ یہ طبعی طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرم دی تھی، ورنہ کسی کے سامنے کھانا پینا یا شرعاً ناجائز اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ اپنی پاک صورت کی طرح سیرت میں بھی بہت نیک اور خوش خلق تھے۔ احسان و مروت میں آپ کا دست سخاوت، آپ کی قامت طرح بہت طویل تھا، اور خاص کر اہل و عیال، اولاد اور خادموں اور اپنے شاگردوں کے اوپر آپ بڑی شفقت کیا کرتے تھے۔ یہ ساتھیوں اختصار کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ کا حلیہ اور ان کے مختصر عادات ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کس طریقے سے طلب علم کے لیے کوشش کی اور آپ نے کیسے علم حاصل کیا۔ اس وقت اچھے گھرانے والے ان کا عام یہ رویہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے خصوصاً قرآن مجید کے حفظ کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور جب قرآن مجید بچہ پڑھ لیا کرتا تھا تو اس کے بعد حدیث رسول کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ اپنے بچپن ہی سے علم حاصل کرنا شروع کیا، بلکہ بسا اوقات بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ ابھی امام مالک رحمہ اللہ کے کان میں بالیاں، یعنی کہنے کا مطلب ابھی چھوٹی عمر کے تھے، تبھی سے ان کی والدہ انہیں اچھا کپڑا پہنا کر کے اور تھوڑا سا کھجور انہیں دے کر کے اس وقت کے بہت بڑے عالم ربیعہ ابن عبد الرحمن کے پاس بھیجا کرتی تھیں۔ تو چھوٹی ہی عمر میں انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، لیکن ایسا پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے عام بچے ہوتے ہیں ویسے شروع میں ان کی زندگی جو تھی زیادہ علم کی طرف توجہ نہ دیتی تھی، لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے ان کی زندگی کی دھارا بدل دی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرے ساتھ پڑھنے والے میرے ایک بھائی تھے جن کا نام نضر ابن انس تھا۔ یہ مالک ابن انس تھے اور ان کا نام کیا تھا؟ نضر ابن انس تھا۔ میں اور وہ ایک بار اپنے والد کے پاس آئے تو میرے والد نے ہم دونوں سے ایک مسئلہ پوچھا، تو میں تو مسئلہ غلط بتایا اور میرے بھائی نے مسئلہ صحیح بتا دیا۔ ہم اور بھائی والد کے پاس آئے تو ایک مسئلہ پوچھا والد صاحب نے، تو میں تو مسئلے کو غلط بتایا لیکن میرے بھائی نے صحیح مسئلہ بتا دیا۔ تو میرے والد اس پر سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ تمہیں جب کبوتر اڑانے سے فرصت ملے گی تب نہ علم حاصل کرو گے۔
جب تمہیں کبوتر اڑانے سے فرصت ملے گی تب نہ علم حاصل کرو گے۔ اس بات نے امام مالک رحمہ اللہ کے اوپر بہت اثر کیا، اور اس قدر اثر کیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد ان کے گھر کے اندر جو لکڑیاں لگی ہوئی تھیں اس کو بھی بیچ کر کے امام مالک رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا ہے۔ ساتھیو، یہ مثل مشہور ہے اہل علم کے نزدیک کہ جس شخص کو علم حاصل کرنا ہے وہ علم کو اپنا سب کچھ دے دے، علم کو اپنا سب کچھ دے دے، اپنا سارا آرام دے دے، اپنی ساری صحت و عافیت دے دے، اپنا سارا وقت دے دے، اپنا سارا مال دے دے، پھر اس کے بعد علم اپنے میں سے کچھ حصہ اسے دیا کرتا ہے۔ کوئی انسان آرام کر کے راتوں کو جاسو کر کے علم حاصل نہیں کرتا، بلکہ بچپن میں جو عربی کی سب سے پہلی کتاب ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر ایک شعر پڑھا تھا کہ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی۔ انسان جیسی کوشش کرتا ہے اپنی کوشش کے مطابق وہ بلند مقام بھی حاصل کرتا ہے، اور جو بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے وہ راتوں رات جاگتا ہے۔ ومن طلب العلا سحر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے ہمیں بلندی حاصل ہو جائے، تو گویا ایک محال چیز حاصل کرنے کے لیے اپنی عمر کو خرچ کر دے رہا ہے۔ یغوص البحر من طلب اللآلی ویحظى بالسیادة والنوالی۔ جو انسان موتی اور ہیرے چاہتا ہے وہ سمندر کی تہ میں جا کر کے گوتے لگاتا ہے، سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے یا سمندر کے اوپر تیر کر کے کوئی آدمی ہیرے اور موتی حاصل نہیں کر پاتا۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے جو شخص اپنی صحت کو، اپنے وقت کو، اپنے آرام کو، اپنے مال کو سب کچھ کہیں جا کر قربان کر دیتا ہے، اس وقت علم کا کچھ حصہ اسے آ کر کے حاصل ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے علم حاصل کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ اس وقت کے سب سے مشہور عالم امام زہری رحمہ اللہ کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ کہا عید کا دن آیا، عید کا دن آیا تو ہم نے سمجھا کہ آج امام زہری کے پاس کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے عید کا موقع ہے اور سارے لوگ اپنے بال بچوں میں، اپنے ماں باپ، اپنے دوستوں، اپنے گھر کے اندر مشغول رہا کریں گے، اس لیے ہم نے اس وقت کو غنیمت سمجھا اور عیدگاہ سے اپنے گھر واپس نہ آ کر کے کہاں چلا گیا؟ امام ابن شہاب زہری کے ہاں چلا گیا اور ان کے دروازے پر بیٹھا رہا، دستک بھی نہ دی۔ کیوں؟ تاکہ وہ آرام کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی لونڈی نکلی تو لونڈی نے جا کر کے بتایا کہ مالک ابن انس دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مالک تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ آج آپ کو فرصت ہوگی، آج آپ کو مشغول کرنے والا کوئی بھی شخص نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مالک خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام زہری یعنی محمد ابن شہاب کے دروازے پر اس قدر بھیڑ لگاتے تھے، اس قدر بھیڑ لگاتے تھے کہ جب وہ دروازہ کھلتا تھا اور ہم لوگ اندر داخل ہونا چاہتے تھے تو بسا اوقات ایک دوسرے کے اوپر گر پڑتے تھے۔ تو چونکہ امام زہری کے ہاں اتنی بھیڑ رہا کرتی تھی، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ بھیڑ ہونے سے پہلے چونکہ آج عید کا دن ہے اس لیے ان کے ہاں چلے جانا چاہیے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا اور اس کے اندر بڑی محنت کی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کو 5 ایسی چیزیں حاصل ہوئی تھیں کہ وہ ائمہ اربعہ میں کسی کو یہ 5 چیزیں حاصل نہیں ہو پائی، یا اس وقت کے عالم میں کسی کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہو پائی۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر دی تھی، آپ نے کو لمبی عمر دی تھی۔ پچھلے ہفتے بیان کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عمر کتنی تھی؟ 70 سال تھی۔ 70 سال میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور امام مالک رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 90 سال کی عمر دی، اور آپ کو ان بڑے بڑے علماء سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا جو کسی کو کم حاصل ہوا ہو۔ مثال کے طور پر آپ رحمہ اللہ صحابہ کے ڈائریکٹ جو شاگرد تھے ان سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، یعنی آپ کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان صرف 2 آدمی پڑھا کرتے تھے۔
چنانچہ موطا امام مالک کے اندر 150 روایتیں ایسی ہیں، 150 حدیثیں ایسی ہیں کہ امام مالک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 آدمی پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالک عن ابن ہرمز عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالک عن زہری عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خوبی ایسی حاصل ہوئی تھی کہ ائمہ میں کسی کو حاصل نہیں ہو پائی۔ دوسری خوبی امام مالک رحمہ اللہ کو جو ملی تھی، جبکہ دوسرے بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن پانچوں اکٹھا صرف امام مالک کو حاصل ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا ذہن بہت تیز تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ذہن بہت تیز تھا، اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے تو ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان کے اوپر سب سے چمکتا جو تارا دکھائی دے وہ گویا امام مالک ہیں، اور دوسرے تارے دوسرے اہل علم ہیں۔ اور امام مالک نے اپنی عقل کو محفوظ بھی رکھا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی بیوقوف کا ساتھ اختیار نہیں کیا۔ تو امام مالک کو تیسری خوبی یہ ملی تھی کہ آپ کا ذہن بہت تیز تھا، آپ کی سمجھ بہت اچھی تھی، اور آپ کا علم بہت وسیع تھا، آپ کا علم بہت وسیع تھا۔ تیسری خوبی یہ ملی تھی کہ تمام ائمہ جتنے امام ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ امام مالک جو بات بیان کرتے ہیں وہ حجت ہے، وہ دلیل ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ چوتھی خوبی امام مالک رحمہ اللہ کو یہ ملی تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے دیندار تھے، سنت کے بہت بڑے متبع تھے۔ اس کی بعد مثال میں آپ کو دوں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کیا کرتے تھے۔ اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کو فقہ اور فتویٰ کے اندر وہ مقام حاصل تھا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا، حتیٰ کہ آج بھی اہل علم کے اندر ایک مثل مشہور ہے، ایک مثل مشہور ہے۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ مکتبے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، مکتبے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور 2-4 لوگ اور بیٹھے ہیں۔ واللہ یہ بات صرف اس مثال کی وضاحت کے لیے کر رہا ہوں، اپنی تعریف کے طور پر نہیں بیان کر رہا ہوں۔ تو کسی نے کوئی ایک سوال پوچھا کسی دوسرے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کے، تو ان میں سے کیا کہا ایک صاحب نے کہا لا یفتیٰ وما لکم فی المدینہ، یعنی ایک مثال ہے کہ جب تک مالک مدینہ میں موجود ہے کسی دوسرے کو فتویٰ دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے، کسی دوسرے کو فتویٰ دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو گویا ایک مثل ہے، مثال کے طور پر آپ کے گاؤں میں کوئی بہت بڑا عالم ہو، کوئی بہت بڑا عالم ہو، اس عالم سے لوگ فتویٰ نہ پوچھ کر کسی دوسرے سے فتویٰ پوچھیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ لا یفتیٰ وما لکم فی المدینہ، یعنی جب تک یہ عالم موجود ہے کسی دوسرے سے فتویٰ نہ پوچھو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خوبیاں حاصل ہوئی تھیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے اختصار کے ساتھ جیسے اشارہ کیا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے علم حاصل کرنے کے اندر اتنی محنت کی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا ہے۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ سیر عالم النبلاء کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد تھے، نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد تھے، ان کے ذہن میں تھوڑی سی سختی تھی، یعنی لوگوں کو جھڑک دیا کرتے تھے، لوگوں کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، لوگوں کو پھٹکار دیا کرتے تھے۔ تو کہا میں بسا اوقات ان کے پاس دروازے پر جا کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا، کوئی درخت کا سایہ نہیں رہا کرتا تھا، میں دھوپ میں کھڑے کھڑے گھنٹوں گزر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب نافع اپنے گھر سے نکلتے تھے تو میں صرف السلام علیکم کہہ کر کے خاموش ہو جاتا تھا، کوئی پوچھنے کی مزید ہمت نہیں پڑتی کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن ایک بار سلام کیا، 2 بار سلام کیا، تیسری بار کے بعد پھر میں کہیں جرات کرتا تھا کوئی بات ان سے پوچھ لوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے اندر بڑی محنت کی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام مالک کو وہ علم عطا کیا تھا جو کم سے کم ان کے زمانے میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کو ایک خوبی ایسی حاصل ہے کہ کسی دوسرے امام کو حاصل نہیں ہو سکی۔ سنن ترمذی اور مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لَيَضْرِبَنَّ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے، جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ اپنے اونٹوں پر دور دراز سے سفر کریں گے. لَيَضْرِبَنَّ أَكْبَادَ الْإِبِلِ اونٹوں کے کلیجے کو ماریں گے. کیا مطلب؟ یعنی دور دراز سفر کر کے، اتنی دور دراز سفر کر کے آئیں گے کہ اونٹ کا کلیجہ پگھل جائے گا. فلا یجدون عالما عالم من عالم المدینہ دنیا کے اندر مدینہ منورہ کے عالم سے بڑھ کر کسی دوسرے عالم کو نہیں پائیں گے. امام سفیان اور دوسرے بہت سے محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کی ہے. اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں جس قدر لوگوں نے دور دراز سے سفر کیا ہے امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ اتنی محنت لوگوں نے کی ہو. یہ صرف خوبی امام مالک رحمہ اللہ کو حاصل ہوئی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے امام مالک کو جس قدر شیوخ اور اہل علم عطا کیے ہیں اور جس قدر شاگرد امام مالک کو عطا کیے ہیں کسی دوسرے کو عطا نہیں کر سکے. امام ذہبی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ سے معطا امام مالک پڑھنے والے اور اسے لکھ کر لے جانے والے 1400 سے زائد لوگ ہیں. ایک کتاب کو معطا امام مالک کو کتنا؟ 1000 سے زائد لوگ. اور امام مالک رحمہ اللہ کی خوبی تھی کہ 17 سال کی عمر میں 18 سال کی عمر میں وہ علم کو حاصل کر کے فارغ ہو چکے تھے اور 21 سال کے علم میں وہ درس دینے کے لیے اور فتویٰ دینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. ذرا سوچئے مسجد نبوی کے اندر کتنے سال فتویٰ دیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے اور کتنے سال علم پھیلایا ہے؟ 90 سال تقریباً ان کی عمر ہے. اس میں سے آپ 21 سال نکال دیا تو کتنا بنے گا جی؟ 70 کے قریب ہے نا؟ 69 سال. یعنی گویا 70 سال تک تقریباً امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر اس حال میں درس دیتے رہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ لا یفتی مالک بالمدینہ. بلکہ ایک امام بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حج میں گیا ہوا تھا، وہاں پر ایک شخص اعلان کر رہا تھا اور ابو جعفر المنصور جو عباسی خلیفہ ہیں ان کے زمانے میں پورے موسم حج کے اندر اعلان ہو رہا تھا کہ لا یفتی الا مالک وابن ماجشون، کہ امام مالک اور ان کے شاگرد ابن ماجشون کے علاوہ کسی دوسرے کو فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کو علم کے اندر اور فتویٰ کے اندر کیا مقام حاصل تھا. ساتھیوں میں عرض کر رہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں اگر 10% بھی میں آپ کو 1.5 گھنٹے میں بیان کرنا چاہوں تو نہیں بیان کر سکتا، ان کی زندگی کے 10% بھی. اس لیے بعض چیزیں میں صرف اشارے کے طور پر بیان کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں آئی ہیں اس کے لیے ائمہ نے اور علماء نے بڑی کوشش کی ہے. یہاں تک احتیاط کیا کرتے تھے کہ وہ شخص جس سے کسی کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ اپنی زندگی میں اس نے ایک بار بھی جھوٹ بولا ہے دنیاوی معاملات میں، تو اس سے حدیث نہیں لیا کرتے تھے. اور امام مالک رحمہ اللہ اس بارے میں مکمل احتیاط کیا کرتے تھے. ذرا ایک چیزوں کے اوپر آپ غور کر لیں. امام مالک رحمہ اللہ کا بیان امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب الانتقاء کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان فرمایا 4 قسم کے لوگوں سے تم حدیثیں نہ لینا. اگر یہ چیز آج فٹ کر دی جائے تو ہم میں سے کوئی آدمی حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں. یہ چیزیں فٹ کی جائیں تو کوئی آدمی حدیث بیان کرنے اور حدیث پڑھانے کے لائق نہیں ہے. کہا 4 قسم کے لوگوں سے حدیثیں نہ لینا. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج 1,00,000 نہیں بلکہ لاکھ اور کروڑ لوگ بھی پیدا ہو جائیں جو حدیثوں کے اوپر اعتراض حدیثوں کو رد کرنا چاہیں تو اس سے کوئی فرق پانے والا نہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کی کوششوں کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ آج ایسے اصول بن کر کے سامنے آ گئے ہیں جن پر نہ کہ صرف مسلمان فخر کرتے ہیں بلکہ ان اصول کو غیر قومیں بھی اپناتی ہیں. آج غیر قومیں بھی
ان اصول کو اپناتی ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے حدیثیں نہیں لینا چاہیے. پہلا کون شخص ہے؟ بے وقوف ہے. پہلا بے وقوف ہے. دوسرا کون شخص ہے؟ جو بدعتی ہو، جو اپنی بدعت طرف دعوت دینے والا ہو. تیسرا کون شخص ہے؟ وہ شخص جو دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتا ہو، اگرچہ اس شخص نے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرنے میں کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، لیکن پھر بھی اس سے حدیث نہ لی جائے. اور چوتھا وہ نیک اور صالح اور بزرگ اور مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ اور تسبیح جپنے والا شخص ہے جو لوگوں کی جانچ پڑتال نہیں کرتا، لوگوں کے بارے میں جانچ پڑتال نہیں کرتا. اسی لیے آج بھی دیکھیں کہ جس قدر بدعتیں پیدا ہوتی ہیں وہ زیادہ اللہ 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 کرنے والے لوگوں ہی کے اندر بدعتیں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے علماء اس قسم کے لوگوں سے حدیثیں نہیں لیا کرتے تھے. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک بارے میں بیان فرمایا کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، بلکہ کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں مدینہ منورہ کے اندر ہیں، اگر انہیں مسلمانوں کے بیت المال کا نگراں بیان کر دیا جائے تو ایک پائی بھی اس میں سے ادھر ادھر نہیں کریں گے. لیکن میں ان سے حدیث نہیں لینا چاہتا، میں ان سے حدیث نہیں لینا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ مضمون نہیں ہے، ان کا یہ فن نہیں ہے. ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ انہوں نے کس سے حدیث لی ہے اور کس سے حدیث نہیں لی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے جس قدر مدینہ منورہ کی تعظیم کی اور حدیث رسول کی تعظیم کی ہے، دنیا میں شاید ہی اس کی مثال ملے. مثال کے طور پر امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں کہ تابعین میں ایک بہت بڑے عالم عمرو بن دینار ہیں. عمرو بن دینار بہت بڑے عالم ہیں، اور مالک ابن دینار جو بہت بڑے بزرگ تھے تابعین میں، ان کے بھائی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ ان کے پاس ایک بار گئے حدیث لینے کے لیے، ایک بار حدیث لینے کے لیے گئے تو وہ کھڑے ہو کر کے حدیثیں بیان کر رہے تھے. امام مالک رحمہ اللہ وہاں سے اٹھے اور چلے آئے کہ جو شخص حدیث رسول کی اتنی تعظیم نہیں کرتا، کھڑے ہو کر حدیث بیان کر رہا ہے، وہ اس لائق نہیں کہ اس سے حدیثیں لی جائیں. چنانچہ دوسرے موقع پر جب ان کی ملاقات مالک عمرو بن دینار سے ہوئی تو امام عمرو بن دینار نے کہا کہ آخر تم وہ مسجد چھوڑ کر چلے کیوں گئے؟ وہ مجلس چھوڑ کر کے چلے کیوں گئے؟ کہا اولاً تو آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اور ہم نے یہ ناپسند کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کھڑے ہو کر کے حاصل کروں. یہ تعظیم کی ہے امام مالک رحمہ اللہ حدیث رسول کی. بلکہ میں الشفاء لقاضی عیاض پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ امام مالک رحمہ اللہ، دیکھیے بتا دوں، امام مالک رحمہ اللہ آخری دنوں میں انہیں سلسل بول کی بیماری ہو گئی تھی. سلسل بول سمجھتے ہیں نا، یعنی پیشاب رکتا نہیں ہے. تو وہ مسجد نبوی میں حاضر ہونا چھوڑ دیے تھے. کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ان سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ناپاکی کی حالت میں پیر رکھنا نہیں چاہتا، ناپاکی کی حالت میں پیر رکھنا نہیں چاہتا. تو جب گھر کے اندر رہ گئے تھے، اپنے مسجد نہیں آیا کرتے تھے، تو اب اگر کوئی شخص ان کے پاس گھر میں جاتا تو اپنی لونڈی کو بھیجتے کہ جاؤ اس شخص سے پوچھ کر کے آؤ کہ وہ فتویٰ چاہتا ہے یا کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں چاہتا ہے. فتویٰ چاہتا ہے یا اللہ کے رسول کی حدیثیں چاہتا ہے. اگر کہتا کہ فتویٰ چاہتا ہے تو عام حالات میں نکلتے اور آ کر اسے مسئلہ بتا دیتے. لیکن اگر لونڈی کہتی کہ حدیث رسول چاہتا ہے تو غسل خانے میں داخل ہوتے، اچھے طریقے سے نہاتے، نکل کر کے نیا کپڑا پہنتے، صاف ستھرا کپڑا پہنتے، خوشبو لگاتے، اور ایک کرسی رکھی جاتی، اس پر آ کر کے بیٹھ کر کے تب حدیث رسول بیان کرنا شروع کرتے. ساتھیوں، اسی لیے ہم نے کہا کہ اتنا کچھ کسی شخص کو اللہ اور اس کے دین کے لیے دینا پڑتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی اسے یہ مقام دیتا ہے. ایک بہت بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مسجد میں میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ آپ درس دے رہے ہیں، لیکن آپ کا چہرہ کبھی پیلا پڑ جا رہا ہے، ایسا محسوس ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ایسا 1-2 بار بلکہ 13-14 بار ہوا، لیکن آپ نے حدیث کا درس دینا بند
نہیں کیا۔ درس کے بعد ہم نے پوچھا کہ امام صاحب آج کیا معاملہ تھا، آج کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے کپڑا دیکھو تو حضرت امام عبداللہ ابن عمارہ کہتے جب ہم نے کپڑا دیکھا تو ایک بچھو تھا جو امام مالک رحمہ اللہ کو رہ رہ کر ڈنک مارتا تھا، جب ڈنک مارتا تھا اس کی چوٹ سے چہرہ بدل جایا کرتا تھا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کا درس دینا نہیں چھوڑا اور بچھو کا ڈنک مارنا برداشت کر لیا ہے۔ یہ تھی امام مالک رحمہ اللہ کی حدیث رسول کی تعظیم، اور مدینۃ الرسول کی تعظیم کا حال یہ تھا کہ صرف حج کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلے ہیں، بس صرف حج کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کہیں مدینہ منورہ سے باہر امام مالک رحمہ اللہ نہیں نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ منورہ سے باہر نکلوں اور میری وہاں پر وفات ہو جائے۔ اور کہا جاتا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ کی پوری آبادی میں کبھی بھی چپل پہن کر کے نہیں چلے اور نہ سواری پر بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت ظاہر بات آج کی طرح مدینہ منورہ کی پوری آبادی روڈ وغیرہ نہیں بن گئے تھے، وہی مٹی رہی ہوگی نا۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہ زمین جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پیر چلے ہوں، میں وہاں سوار ہو کر کے چلوں، یہ مجھے زیبا نہیں دیتا۔ بلکہ بعد اوقات تو امام مالک رحمہ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی لذتوں سے درگزر فرمائے، بسا اوقات غلو کی حد تک ہو کر جایا کرتے تھے کہ بعد ان کے تذکرہ نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو مدینہ منورہ کی حدود ہے بیماری کی حالت کے علاوہ چھوڑ کر کے کبھی بھی انہوں نے مدینہ منورہ کی حدود میں پیشاب پیخانہ تک نہیں کیا۔ یہ غلو یعنی زیادتی کی بات تھی، حد درجے تقوی کی بات تھی، اللہ تعالیٰ ان سے یہ قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ اس طریقے سے دین حدیث رسول کی خدمت، حدیث رسول کی تعظیم اور مدینۃ النبی کی تعظیم کیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی امام مالک رحمہ اللہ کو بڑا اونچا مقام دیا تھا۔ وہ اونچا مقام صرف میں دو خواب سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ وہ اونچا مقام اگر علماء کے اقوال، امام شافعی نے کیا کہا جو ان کے خاص شاگرد تھے، عبداللہ ابن وہب نے کہا جو خاص شاگرد تھے، لیث ابن سعد نے کیا کہا جو خاص شاگرد تھے، ابن ماجشون نے کیا کہا جو خاص شاگرد تھے، امام احمد حنبل نے کہا، امام بخاری نے کیا کہا، یہ دور کی بات ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ جو حدیث امام مالک کے ذریعے ان تک پہنچی ہو، مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ امام بخاری سب سے صحیح حدیث، بلکہ امام بخاری سے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، یعنی سونے کی کڑی، سونے کی کڑی۔ تو امام بخاری رحم اللہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے تو بہت دور کی بات ہے، وہ سب آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا جا سکتا، البتہ صرف دو ایک خواب جو ان کے بارے میں لوگوں نے دیکھا ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الانتقاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک امام مالک کے شاگرد عبداللہ ابن مصعب الزبیری ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور کہتا ہے ایکم مالک ابن انس، تم میں مالک ابن انس کون ہے؟ کون ہے جو مالک ابن انس ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امام مالک یہی ہیں۔ چنانچہ وہ شخص امام مالک کے سامنے آگے بڑھتا ہے، سلام کرتا ہے، سلام کر کے انہیں چپٹا لیتا ہے، اپنے سینے سے لگا کر کہتا ہے کہ اے مالک، آج ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اسی مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ مالک کو پکڑ کر کے لے آؤ۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مالک کو پکڑ کر کے لے آؤ۔ چنانچہ آپ کو لایا گیا اور خوف سے آپ کے کندھے کانپ رہے تھے، آپ کے کندھے کانپ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس بک باس یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، امام مالک کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ تھی۔ اے ابو عبداللہ گھبراؤ نہیں، اس جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ امام مالک وہاں پر بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن کھولا اور امام مالک سے کہا اپنا دامن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک اور عنبر کو امام مالک کے دامن کے اندر پھیلا دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ سن کر کے رونے لگے، یہ سن کر کے رونے لگے اور فرمایا
الرؤیا تسر ولا تغر او تسر ولا تغر. جان بوجھ کر کے یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک قاعدہ بیان کر دوں خواب کے بارے میں جو امام مالک رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. کیا؟ الرؤیا تسر ولا تغر یا تسر ولا تغر. خواب جو ہوتا ہے اس سے انسان کو خوشی تو حاصل ہوتی ہے، البتہ انسان کو دھوکے میں نہیں آ جانا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی خواب دیکھے وہ سچائی ہو، لیکن انسان کے حالات اگر صحیح سالم ہیں، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، دینداری ہے، اللہ کے دین کی خدمت ہے، اگر ایسے حالت میں کوئی انسان خواب دیکھتا ہے تو یہ خواب اسے خوش کرتا ہے. تو امام مالک نے کہا خواب جو ہوتا ہے وہ خوش تو کرتا ہے، البتہ خواب انسان کو غرور کے اندر اور تکبر کے دھوکے میں اسے مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو اس سے مراد وہ علم ہے جو علم مجھے دیا گیا ہے اور میں لوگوں تک پھیلا رہا ہوں. یعنی ان موتیوں، ان مشک سے، عنبر سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی حدیثیں اور علم مراد ہے جو میں لوگوں تک پھیلا رہا ہوں.